اس ویڈیو میں عمران خان نے جنرل باجوہ کو نشانے کے اوپر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے پیچھے صرف اور صرف جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف جنرل باجوہ نے ان کی گورنمنٹ کو گرایا بلکہ پوری پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اور اداروں کے ساتھ مل کر ان کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا گیا۔ آگے ویڈیو دیکھیں۔ جانتی ہے کہ NRO جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO-1 مشرف نے دیا کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا۔ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور MQM کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے، تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی۔ تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے۔ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے۔ لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے، انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا، میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا۔ ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی، میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے، آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر، فوج کو برا نام نہ آئے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو، ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں۔ تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا۔ جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی۔ مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو۔ کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا۔ اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NRO-1 کا، اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی، 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے۔ اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے، 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے پھر ان کو NRO-2 دلوا دیا۔ تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا، اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا۔ اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ NRO-2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO-2 جنرل باجوہ نے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری ڈیلی آنے والی نیوز اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔